بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ یقیناً آج 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن ہے، اور آپ کا یہ جمع غفیر مسجد میں اس طرح سے جمع ہونا محبت اہل بیت کی نشانی ظاہر کرتا ہے۔ آج ہر سنی گھرانہ حسین کو سننا پسند کرتا ہے، اور آج کے دن بہت ساری فضیلتیں ہیں عاشورہ کی، اور تاریخی اعتبار سے بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں عاشورہ کو، لیکن ان واقعات کا تذکرہ زیادہ نہیں کیا جاتا، شہادت امام حسین کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دیگر واقعات بھی عبرت کے لیے ہو سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی لشکریوں سے نجات کا پانا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یہ سب عاشورہ کے دن ہوا ہے۔ لیکن کثرت سے شہادت امام حسین کو ہر سنی گھرانہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم اسی نیت سے اور اسی آس و یاس تمنا کے ساتھ شہادت امام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں میں پھر سے ایمان تازہ ہو جائے۔ آج معمول کے مطابق تذکرہ امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کرنا ہے۔ کل آپ نے سفر امام حسین کو سماعت کیا تھا، مدینے سے مکہ تک آنا اور مکہ سے پھر کوفہ کے لیے نکلنا۔ یوں سمجھ لیں کہ آج ہم شہادت امام حسین کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج عاشور کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک ایسا دن تھا کہ اہل بیت کے لیے ایک بڑا سخت ترین امتحان تھا، بلکہ امام زمن نے اس کا نقشہ یوں کھینچ کر کے بیان کیا ہے کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اہل بیت اطہار کے درمیان حشر کی سی نوبت اور حشر کی سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا امام علی مقام کا تذکرہ کرنا اور سننا، ہم اس کو سعادت و عبادت تو سمجھتے ہی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی ہمت کا کام ہے اور ایک بڑے جگر کا کام ہے کہ ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اپنے دامن میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو خود اپنے آپ پر زیادہ رونا آتا ہے، اس لیے کہ وہ شہادت کے بعد بہت بلند مقامات پر چلے گئے، اتنے بلند مقامات پر وہ فائز ہوئے کہ ان کے نام کے تذکرے کرنے والوں کو اللہ ان کی برکت سے ولایت دے دیا۔ لیکن رونا آج امام حسین پر نہیں، اپنے حال پر آ جائے تو بھی بڑی بات ہے کہ تذکرہ کرنے والوں کی زبان بھی اور ان کا عمل بھی ویسا ہو جائے جیسا امام حسین چاہتے تھے۔ سیدنا امام علی مقام مکہ میں تھے، پورا رمضان المبارک مکہ میں گزارا، شوال اور ذی القعدہ بھی مکہ میں گزارا۔ امام مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفہ بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے۔ کوفہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا تھا، تو انہوں نے لیٹر لکھ کر بھیج دیا تھا، اے امام یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، سب آپ کے حق میں ہیں، آپ کے صرف انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیں اور ہر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے۔ یہ خط پہنچا امام علی مقام کے پاس، لیکن کوفہ میں کیا ہوا اس کے بعد؟ امام مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو اور ان کے جتنے حمایتی تھے ان کو بڑی سزائیں دے کر کے ابن زیاد نے قتل کیا اور کوفہ میں ان کے سروں کو لٹکا دیا۔ یہ خبر امام حسین تک کسی نے نہیں پہنچایا،
امام علی مقام مکہ سے اپنے خاندان والوں کو لے کر نکلتے ہیں، چلو کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے خط آئے ہیں، ہم ان کے خط کا جواب دینے کے لیے پہنچے، اور ان لوگوں نے ایک امام حق کا مطالبہ کیا ہے، ہم ان کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں۔ جبکہ مکہ میں موجود بہت سارے صحابہ اکرام اور دیگر تابعین نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، آپ مکہ میں امن و امان کے ساتھ ہیں، کوفہ والے دغا کر جائیں گے۔ امام علی مقام کی نظر میں صرف وہی بات تھی کہ کل بروز قیامت اگر انہوں نے اللہ کے حضور کہہ دیا کہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، وہ آئے نہیں، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر مولا مجھ سے یہ سوال کرے کہ اے حسین، کیا تو نے اپنے نبی کی امت کو ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ ایسی لاوارث چھوڑ دیا، انہیں بیعت کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا؟ تو امام حسین کو اسی قیامت کا خوف ستاتا تھا، تو انہوں نے بلایا تو رخت سفر باندھ لیا۔ امام علی مقام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے تو راستے میں کچھ لوگ ملاقات کرتے رہے، اس میں ایک مشہور شاعر فرزدق، اس نے مل کر کے ملاقات کر کے کہا بھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ کی طرف۔ تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے امام حسین ابن علی، کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کے نیزے اور تلواریں یزید کی طرف سے چلتی ہیں، آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں۔ امام علی مقام نے کہا، اے فرزدق، اللہ نے جو مقدر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بہرحال آپ کا سفر آگے بڑھتا گیا، کارواں یہ منزلیں طے کرتا گیا۔ بیچ میں آپ کی سگی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے عون و محمد چھوٹی عمر میں تھے، وہ اپنے والد کا خط لے کر کے آئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط۔ امام علی مقام کو انہوں نے خط لکھا تھا، وہ بہنوی تھے، امام حسین کے سگے بہنوی تھے، عبداللہ بن جعفر، حضرت سیدہ زینب کے شوہر، وہ قافلے میں نہیں تھے۔ انہوں نے خط لکھا کہ میں آپ کو روکتا ہوں، اللہ کے لیے آپ واپس آ جائیں، کوفہ والوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، اگر ان کے پاس تھوڑی اور سختی کسی نے کر دی تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ امام علی مقام کا خط لکھا، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو رکھا اور اپنے ارادے پر آگے چلتے رہے۔ عون و محمد سے کہا کہ جاؤ اپنے ابا سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا عافیت کی دعا کریں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر کے لیے نکلے۔ عون و محمد جاتے کہاں؟ انہوں نے کہا مامو جان، ابا نے خط تو لکھا آپ تک پہنچانے کے لیے، لیکن تحفے میں ہم دونوں کو آپ کے حوالے بھی کیا، آپ ہمیں قبول کر لیں۔ وہ دو ننھے سے شہزادے تھے، ان کی عمروں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ 15 سال سے کم کی عمر کے تھے۔ دونوں شریک قافلہ ہوئے، یہ قافلہ چلتا رہا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کوفہ کی ابھی بھی خبر امام علی مقام کو نہیں پہنچی تھی کہ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے۔ اسی اثنا میں بیچ میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پر حر بن یزید تمیمی ریاحی، یہ ابن زیاد کا معتمد تھا، یزید کی طرف سے اس نے 1000 کا لشکر لے کر امام کا راستہ روکنے کی کوشش کیا۔ ہوا ایسے کہ بیچ راستے میں امام علی مقام نے پڑاؤ کیا ہے، خیمہ ڈالا ہے، تو کوئی گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، بدن جھول رہے تھے۔ امام حسین نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو لشکر کو دیکھا امام حسین نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس لشکر کو روکو، کیا بات ہے پوچھ لو۔ کوئی گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا بہت دور سے چلے آ رہے ہیں، پیاس اور بھوک نے ہمیں ادمرا کر دیا ہے۔ یہ خبر امام حسین کو پلی تو امام علی مقام نے اپنے خیموں میں جتنا پانی تھا سب لے کر کے حاضر آئے۔
حر بن یزید کو آ کر پانی پلایا، اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد ان لشکریوں کو پانی پلایا۔ امام حسین نے پوچھا کہ کیا مقصد، کس لیے آئے ہو؟ وہ جانتے نہیں تھے امام علی مقام کو۔ کہا سنا ہے ہم نے یزید کے خلاف حسین ابن علی بغاوت کر کے نکلے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو راستے ہی سے گرفتار کر کے لے آئے۔ تو اس میں حر بن یزید نے پوچھا کہ کون ہے تم میں حسین؟ بڑا بھاری مشکیزہ اٹھا کر کے وہ لشکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ کسی نے کہا یہی حسین ابن علی ہیں جس نے تجھے پانی پلایا۔ وہ پانی پلا رہے تھے کس لشکر کو؟ اس یزید کے لشکر کو جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے شان اہل بیت، چاہے پہچان کا ہو کہ بنا پہچان والا ہو، اسے پہلے پانی پلایا جائے۔ اسی لیے تو آج محرم میں ہم ہر جگہ سبیلیں لگاتے ہیں، کثرت سے پانی پلاتے ہیں۔ ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا پانی پی کر کے جائے، کم از کم ہمارے ہاتھوں سے شربت پی کر کے جائے۔ یہ سبیلیں اور شربت جو ہم لگاتے ہیں اسی محبت میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین تو پیاسے چلے گئے اور تم پانی پیتے ہو۔ میرے عزیزوں، وہ پیاسے رہ گئے لیکن کسی دوسرے کو پیاسا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ امام علی مقام کی یہ شان تھی، انہیں زیادہ عزیز تھا لوگوں کو پانی پلانا، کیونکہ خاندان بنی ہاشم کا تعلق ایسے کام سے تھا کہ حاجی جب حج کے لیے آتے تھے سال بھر میں، یہی بنی ہاشم، یہی قبیلہ پورے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانے کے لیے مقرر تھا۔ تو پانی پلانا تو ان کی خاندانی روایت تھی۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید سے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ کہا ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ نے خروج کیا ہے امیر المومنین کے خلاف، یزید کے خلاف، آپ نے بغاوت کی ہے، اس لیے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ اور اس کے بعد اس کی باتوں کا خیال نہیں کیا، آگے چل پڑے اور اس کے بعد اپنے قافلے والوں سے کہا کہ خیمے اٹھاؤ اور چل پڑو۔ اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اس نے پھر للکارتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھا اور امام علی مقام سے کہا رک جائیں، ہمارے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ امام حسین نے کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ پر روئے۔ یہ جملہ عرب میں کہا جاتا ہے، کسی کے موت کی بات کہی جانی ہو، تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حر بن یزید نے پلٹ کر کے ایک جملہ کہا، اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی یہ جملہ کہتا تو میں ضرور اسے جواب دیتا، لیکن تمہاری ماں کو میں کیسے کہوں کہ تم فاطمہ کے بیٹے ہو؟ اسے اتنی خبر تو تھی کہ زہرا کا بیٹا ہے، اور اس نے گالی نہیں دی امام علی مقام کو۔ امام حسین نے وہیں سے یہ دیکھا کہ یہ زہرا کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ سے محبت تو کرتا ہے۔ بہرحال اس قافلے کو آگے بڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ حر بن یزید نے آگے پہنچ کر کے پھر قافلے کو روکا۔ امام حسین نے کہا کہ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کہا اے حسین ابن علی، میں آپ سے جنگ نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہوں، میں اپنے حاکم کی، خلیفہ کی اطاعت ضرور کروں گا۔ تو بات ایسے اتفاق پائی کہ اس نے کہا، حر بن یزید نے، ایک کام کریں آپ، کوئی ایسا راستہ لے لیں جو مدینے بھی نہیں جاتا ہو، کوفہ بھی نہیں جاتا ہو، کوئی دوسرا راستہ آپ اختیار کر لیں تاکہ میں اپنے امیر کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤں، نافرمانی کرنے سے بچ جاؤں۔ امام حسین نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور بیچ کا ایک راستہ لے لیا جو نہ کوفہ کی طرف جاتا تھا نہ مدینے کی طرف۔ یہ راستہ چل پڑا۔ کافی دور آنے کے بعد حر بن یزید نے کہا اب یہاں پر روک لیجئے، دریائے فرات قریب ہے، پانی وغیرہ آپ کو بھی ملے گا، ہمیں بھی مل جائے گا، روک دیں آپ یہاں پر۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا ہاذا مقام کربلا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا ہاذا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا،
یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری اونٹنیاں اتریں گی، ہمارے سوار یہاں اتریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ ہمارے جوانوں کی قتل گاہ ہے۔ آپ رک گئے، دریائے فرات کے بالکل پاس میں خیمے لگائے گئے۔ حر بن یزید، شام کا وقت ہوتا ہے، امام علی مقام نے جب اذان دی اور نماز کی تیاری کی، اس سے پوچھا تم اپنی الگ جماعت بناؤ گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا اگر حسین ابن علی امامت کر رہے ہوں تو مجھے امامت کا حق کیسے ہے؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نماز ان کے پیچھے پڑھا، لشکر لے کر کے آیا ہے، مخالفت میں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور نماز انہی کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کیا۔ اس کے بعد امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم صلح کی بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، تم لکھ کر کے بھیجو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، قتل نہیں چاہتے، خون ریزی نہیں چاہتے، میں تمہارے لیے صلح کی بات پیش کرتا ہوں۔ اس نے حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ خط آنے کے بعد اس کو حر بن یزید کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے عمرو بن سعد نامی ایک شخص جو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ صحابی، ان کا بیٹا ہے عمرو، اسے ایران کی حکومت دینے کا اسے لالچ دی گئی تھی، اور اس لالچ میں وہ ایران پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اسے طلب کیا اور کہا کہ پہلے تو حسین کا یہ معاملہ نپٹ، اس کے بعد تجھے ایران بھیجا جائے گا۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر کے آیا اور اسے امام حسین ابن علی کے پاس بھیجا گیا۔ اچانک رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا اتر چکے تھے۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی جب آپ کربلا اتر چکے تھے، اور 7 محرم آئی جب تک تو دریائے فرات پر پورا قبضہ آپ کا تھا۔ ابن سعد رات کو آیا، 4000 کا لشکر لے کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے۔ بی بی زینب اور کئی عورتیں سیدنا امام حسین کے خیمے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یہاں پر اچانک بڑی فوج آ رہی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں ایک بڑا لشکر آیا ہے، 4000 فوجی اس میں ہیں۔ تو فوجیوں کے امیر سپہ سالار کو طلب کیا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ عمرو بن سعد آگے بڑھا اور کہا اے حسین ابن علی، جبکہ وہ عمرو بن سعد امام حسین کی ساری فضیلتوں سے اچھی طرح واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کی فضیلت میں کیا کیا حدیثیں ہیں، اسے سب معلوم تھا، لیکن برا ہو دنیا کی لالچ کا اور حکومت کے تخت کھا۔ ایران کی کرسی نے اسے بیوقوف بنا دیا، پاگل بنا دیا تھا، اور اس نے آ کر کے کہا اے حسین، آپ نے خروج کیا ہے خلیفہ برحق کے خلاف، ہم آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، یا تو آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر تیار ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی سمجھایا، رات کو بلایا، دوسرا دن تھا 8ویں محرم، بلایا اور میٹنگ کی، سارے لشکریوں کو الگ کر کے تنہا اس کے ساتھ بات کی، کہا میں 3 تمہیں آپشن دیتا ہوں، اختیارات دیتا ہوں، اس میں کوئی ایک چیز پسند کر لو۔ کہا ہاں بتائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس بھیج دو، میں مدینے سے آیا تھا یا مکہ سے آیا تھا، مجھے وہیں واپس بھیج دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے ملک شام جانے دو، یزید کے پاس جا کر میں خود اپنا معاملہ طے کروں گا، جیسے میرے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے معاملہ طے کیا تھا، میں خود جا کر کے بات کر لوں گا ہمارے جو بھی معاملات ہیں۔ تیسری بات یہ ہے اگر تم مجھے واپس مدینہ بھی نہیں جانے دینا چاہتے، ملک شام بھی نہیں جانے دینا چاہتے، تو یا تو پھر مجھے کسی دریا کے کنارے ساحل پر بھیج دو، میں اپنی عمر کی بقیہ زندگی کے ایام وہیں پر کاٹ لوں گا اپنے خاندان والوں کے ساتھ، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین نہ ہو، قیامت کے دن تمہیں
اس خون کے عوض دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ عمرو بن سعد کو ان کی بات کا اثر ہوا، اس نے پھر ابن زیاد کو خط لکھ کر بھیجا کہ اچھا ہوا کہ معاملہ سلجھ گیا، حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے یہ 3 آپشن دیے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا جو گورنر تھا، اس کے دربار میں کئی لوگ بیٹھے تھے، اس نے مشورہ کیا۔ وہاں پر ایک شخص شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا واللہ اگر حسین کو آپ نے واپس پلٹا دیا تو آپ کی ذلت ہو جائے گی، وہ آپ کے علاقے میں آئے ہیں اور آپ کی اطاعت کیے بغیر وہ واپس چلے جائیں گے۔ اور رہی بات عمرو بن سعد کی، ہم نے سنا ہے کہ رات بھر بیٹھ کر کے حسین کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے، وہ ان سے جا کر کے مل لیا ہے۔ اس بدبخت ظالم نے عبید اللہ بن زیاد کے دماغ کو چڑھایا اور اس کے بعد ابن زیاد نے ایک بڑی فوج اس کے ہاتھ دے کر بھیجا کہ جاؤ کربلا میں عمرو بن سعد سے کہنا کہ حسین سے کہیں پہلے میری اطاعت کریں، حاکم کوفہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر ہمارے پاس آئیں، پھر ہم آپ کو یزید کے پاس بھیجیں گے، اور یا نہیں مانتے تو انہیں قتل کر دو اور ان کے جسموں کو رون دو۔ شمر ذی الجوشن کو یہ پیغام دیا اور کہا عمرو بن سعد کو یہ بتا دینا، اور اگر عمرو بن سعد نہ مانے تو پہلے اس کا سر کاٹ لینا اور تم اس کی فوج کو اپنے حوالے کر اپنے تابع میں لے لینا۔ یہ شمر ذی الجوشن کئی ہزار کا لشکر لے کر پھر کربلا میں پہنچا۔ یہ 9ویں محرم تھی۔ یہ جو کمک پہنچتی رہی فوج کی، 1000 کا لشکر لے کر حر بن یزید سب سے پہلے آیا تھا، جس نے پانی پیا امام کے ہاتھ، راستہ روکا اور ان کو کربلا پر اترنے پہ مجبور کیا۔ پھر عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا، پھر شمر ذی الجوشن یہ کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا۔ کل ملا کر یہ فوجیں آتی رہیں 22,000 لوگ ہو گئے، اور ادھر قافلہ امام حسین میں کل ملا کر کے 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے۔ اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 100 گنا سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی۔ مد مقابل میں جو لوگ تھے اس سے بڑھ کر کے بھی ان لوگوں نے فوج جمع کی۔ پھر شمر ذی الجوشن آ کر عمرو بن سعد سے کہتا ہے یہ دیکھو حاکم بصرہ حاکم کوفہ ابن زیاد کا خط ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم حسین کے ساتھ مقاتلہ کرو، جنگ کرو، ان کے جسموں کو رون ڈالو، یا تو پھر وہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر کوفہ میں داخل ہوں، یا تو پھر تو اپنی فوج میرے حوالے کر دے، میں یہ معاملہ نپٹ لوں گا۔ عمرو بن سعد نے اس کو گالی بھی دی، کہا کہ معاملہ سب سلجھ گیا تھا، تو کمبخت نے شاید بھڑکایا ہے، لیکن فوج میں تیرے حوالے نہیں کروں گا، میں بھی حسین کے ساتھ لڑوں گا۔ اس نے پہلے صلح کی بات کی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی ایران کی جو انعام میں ملنے والی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، میں فوج حوالے نہیں کروں گا، میں خود یہ معاملہ سر کروں گا، اس مہم کو میں ہی پورا نپٹاؤں گا۔ اس کے بعد یہ شمر ذی الجوشن جو بدبخت ازلی بدبخت تھا، خبیث اور ملعون شخص تھا، اس نے لوگوں میں بھڑکانا شروع کیا امام حسین کے خلاف۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن پورا اسی طرح گہما گہمی میں گزرا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے جو سب سے پہلا معاملہ کیا، عمرو بن سعد نے آتے ہی حکم دیا کہ امام حسین کے خیمے دریائے فرات کے پاس سے اکھاڑ دیے جائیں۔ 7ویں محرم کو ہی حسین ابن علی کے خیمے اکھاڑ دیے گئے، جبکہ حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی تھے، سگے بھائی ہیں، عباس علمبردار، اس قافلے میں جو شریک ہیں، مختصر سا اگر میں ان کا اجمالی تذکرہ کروں تو یوں سمجھ لیں سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس قافلے میں، آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، علی اکبر، علی اوسط، امام زین العابدین، علی اصغر، چھوٹے سے بچے، اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں ہیں، بی بی شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی ماں ام لیلہ، اور ان کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں 3 یا 5 صاحبزادے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 بیٹے اور تھے جو دوسری آپ کی زوجہ محترمہ سے تھے۔ امام مسلم بن عقیل کے 3 شہزادے اور تھے، 2 تو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح سے امام حسین کے گھر کے ہی 52 افراد اس میں تھے، صرف خاندان اہل بیت کے 52 لوگ تھے، باقی
ساتھیوں میں، محبت کرنے والوں میں 20 لوگ اور شامل ہو گئے تھے۔ اس میں سے کیسے شامل ہوئے وہ بھی الگ الگ ان کے اپنے واقعات ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زہیر بن قین شامل ہوا، جو کہ اہل بیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امام حسین نے ایک بار کیا بلایا، وہ حج کر کے واپس آ رہا تھا، اس نے ساری چیزیں ترک کر دی، اپنی بیوی کو طلاق بھی دیا راستے میں، اور کہا میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ساری چیزیں قربان کر کے وہ ساتھ میں چل پڑا، زہیر بن قین۔ اب ہوا یہ کہ 7ویں محرم کو ان کے خیمے اکھاڑ کر دوسری جانب لگوا دیے گئے۔ کہا کہ فرات کے قریب ایک بھی خیمہ نہیں ہونا چاہیے حسین کا، خیمے بدل دیے گئے۔ فرات پر یزیدی لشکر کا پورا قبضہ ہو گیا۔ دریائے فرات جس کے پانی آج بھی موجیں مارتا ہے، اور بڑا میٹھا پانی، پوری دنیا میں مشہور یہ نہر ہے، نہر فرات، اس کا پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم سے امام علی مقام کے پورے قبیلے، پورے خاندان پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10واں محرم بھی آ رہی ہے۔ 10ویں محرم کی شب تھی، یعنی جو کل رات جو گزری ہے، یہ عاشورہ کی شب ہے۔ امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، پورے لوگوں کو جمع کیا، اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس میں یہ فرمایا، اے بنی ہاشم، اے رسول اللہ کے گھر والوں، آج حسین بن علی کو اس مقام تک پہنچنا پڑا کہ ہر جگہ میرے سر کے اطراف تلواریں اور نیزے لہرا رہے ہیں۔ میرے نانا کی امت ہی میرے خلاف تیر تان کر بیٹھی ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ، اور دین کی خدمت کرنا، عبادت خداوندی میں مصروف رہنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ جب اہل بیت میں آپ نے یہ تقریر کی، اللہ اکبر، سب کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں جو بھی وفادار اہل بیت تھے ایک ایک کھڑے ہونے لگے۔ حبیب ابن مظاہر، ایک امام علی مقام کے خاص غلام، یعنی 7 ہو لیے تھے قافلے میں، مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ بھی قافلہ امام میں شریک ہو گئے تھے، یہ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عباس سگے بھائی ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اے امام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے بعد ہم لوگ زندہ رہیں؟ فرماتے ہیں، آپ کے بعد زندگی کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر جینا ہے تو حسین کے ساتھ، اور مرنا ہے تو حسین کے قدموں میں مریں گے۔ آپ کے بھائی نے یہ جملے کہے، اور اس کے بعد آپ کے بھانجے بھتیجے ایک ایک اٹھتے گئے، اور انہوں نے وفاداری کا ایسا ثبوت دیا، اور کہا، اے امام علی مقام، مولا، ہمارے جسموں پر جو بال ہیں وہ آپ کی برکت سے ہیں، آپ ہمیں کربلا سے واپس نہ کریں، ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، جہاں آپ رہیں، چاہے آپ اپنے قدموں میں ہی ہمیں کیوں نہ رکھیں۔ امام علی مقام نے کہا، بچوں، دیکھتے نہیں پانی بند ہو چکا ہے، دیکھتے نہیں بھوک ہے۔ امام علی مقام سے بچوں نے کہا، اے امام حسین، یہ پانی ہی تو بند ہوا ہے، یہ پانی اور کھانا ہی تو بند ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے جنت کا راستہ تو کھلا ہوا ہے۔ امام علی مقام سے انہوں نے واپس نہ جانے کی ضد کی۔ پوری رات امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں گزارا۔ یہ عاشورہ کی رات تھی، عبادت کی شب تھی، رات سجدے میں گزاری گئی، اور ظاہر سی بات ہے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ نہتے لوگ جو تلواریں لے کر کے اپنے ساتھ بہت بڑا سامان جنگ لے کر نہیں آئے تھے، جو اپنے ساتھ 1-2 تلواریں ہوتی تھیں، انہی تلواروں کے ساتھ عرب سفر کیا کرتے تھے، ساتھ چلے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت کوئی بڑی تیاریاں بھی نہیں تھی۔ خیموں میں ایسی حالت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے کسی کے پاس تیل تک نہیں تھا۔ رات کے اندھیریوں میں بی بی زینب کہتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کام پڑتا تھا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی روشنی میں کام کیا کرتے تھے۔ حسین ابن علی کے دھمکتے ہوئے چہرے کی جو روشنی ہوتی اسی میں ہم کام کر لیتے تھے۔ خیموں میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی، لیکن کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم کو کس حالت میں لا کر آپ نے چھوڑ دیا۔ بیویوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا ہے، خواتین نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، بچوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ 10ویں محرم کی صبح تھی، یہی وہ خونی منظر ہے، وہی کربلا میں قیامت صغریٰ ہے جو اہل بیت کے ساتھ رچائی گئی، اور ظالموں نے ایسی تاریخ رقم کی کہ شاید اس وقت سورج بھی تھر تھرا گیا ہوگا، آسمان بھی کانپ گیا ہوگا، زمین کے ٹکڑے ہل گئے ہوں گے، جب فاطمہ کے لال کے ساتھ انہوں نے
اس طرح کے اخلاق کا سلوک کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، فجر ہوتے ہی امام علی مقام یزیدی لشکر کے پاس آئے اور پھر یہاں پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور کہا اے لوگوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ تمام تقریریں کرنے کے بعد آپ نے سمجھایا کہ تم اپنی تیروں کو اور تلواروں کو اندر کر لو، میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، تم سب مسلمان ہو، تم سب نمازیں پڑھتے ہو، تم سب کلمہ پڑھتے ہو، ہم آپس میں قتل و خون کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نہ بھیڑ جائیں۔ سارے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کچھ لوگوں کے آنسو تو نکل گئے لیکن تلواریں ہاتھ سے نہیں چھوٹیں، تلواریں نیچے نہیں آئی۔ اسی اسنا میں شمر ذی الجوشن اس خبیث مردود نے عمرو بن سعد سے کہا تم سپہ سالار ہو، جنگ کے شروع کرنے کی اجازت دے دو۔ اسی اسنا میں حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے امام حسین کے پاس آیا تھا، اس نے آ کر کے پوچھا اے لوگو، کیا تم صحیح میں حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ حقیقت میں تم لڑو گے امام حسین کے ساتھ؟ تو سبوں نے کہا ہم آئے اسی لیے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا اے لوگو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حسین بن علی کے ساتھ لڑنے سے تمہاری آخرت خراب ہوگی، عاقبت برباد ہوگی؟ لوگوں نے اسے تانا مارنا شروع کیا کہ تو وفادار نہیں ہے، یزید کو ہم خط لکھ کر کے بھیج دیں گے، 1000 کا لشکر دے کر کے تجھے بھیجا گیا تھا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اب بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حر بن یزید فوج سے الگ ہو کر درمیان میں کھڑا ہوا، اپنے خیمے کے پاس آیا، اس کے گھر والے بھی تھے، اس کی بیوی اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حر کانپ رہا ہے اور بہت زیادہ جسم میں تھرتھراہٹ آ گئی۔ گھر والوں نے پوچھا حر یہ کیسی کپکپاہٹ ہے، کیسے کانپنا ہے؟ اس نے کہا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ دیکھ رہا ہوں، حسین کے خیمے کی طرف مجھے جنت دکھ رہی ہے اور یزیدی لشکر کی طرف مجھے دوزخ دکھ رہی ہے اور میں بیچ میں کھڑا ہوں۔ بتاؤ اے لوگوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اگر دوزخ کو جان بوجھ کر کے ہاتھ میں لے لوں تو دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف اور پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کی بیوی نے کہا اے حر، آپ کے دل میں جو بات ہے وہ عمل کر جاؤ، جو دل تمہارا چاہ رہا ہے اس پر عمل کر جاؤ۔ حر نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور اپنے بیٹے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، سیدھے امام حسین کے خیمے میں آیا۔ امام حسین نے دیکھا یزیدی لشکر کا پہلا کمانڈر آیا ہے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، ابھی تو کوئی جنگ کی بات نہیں ہے۔ حر بن یزید نے کہا نہیں، جنگ کا طبل بج گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اہل بیت کے سر اڑائے جائیں گے، تیروں سے آپ کے جسم چھلنی کر دیے جائیں گے۔ میں اس لیے لشکر یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ اے حسین، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا، میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان پہ لے آیا۔ حر نے کہا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے باز آ جاؤں؟ حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اخیر وقت میں وہ آیا، حسین ابن علی نے گلے لگا لیا اور اس کے بعد حر نے کہا اے حسین، آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ آیا تھا یزید کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے، اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو اور ایمان کا تقاضا کرتے رہو، طلب کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور کی ہے، دن یہ عاشورہ کا چل پڑا ہے۔ امام علی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی، پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے، تم سب کے سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا نپٹ لوں گا، جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا، لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالار
शिम्र ज़िल जोशिन को लेकर ऐलान कर दिया कि तीर तान लिए जाएं। सारे लोगों ने घुटने टेक दिए और हुक्म की फरमाबरदारी पर अपने अपने तीर संभाल लिए और खीमे हुसैन की तरफ हर एक का तीर था। और इसी असना में 1000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद घोड़े दौड़ाता हुआ खीमे हुसैन के पास आया। जैसे ही वो आया, अब सैयदना इमाम हुसैन ने अपने घर के 20 अफराद को लिए और इन 1000 का मुकाबला करना शुरू किया। हमने तो बदर के मुतालिक सुना है 313 थे और मुकाबिल में 1000 थे। या हुसैन के साथ 20 हैं और मुकाबिल में 1000 हैं। यह हाशमी जवानों के साथ इमाम हुसैन के शहजादों ने वो आए हुए लश्करियों को जो दौड़ा रहे थे, खीमों के पास बेहुरमती कर रहे थे, हुसैन इब्न अली के शहजादों ने उनकी सफ़ों को ऐसे काटा, पूरे मजमे को ऐसा मुंतशिर किया कि कई घोड़े ज़ख्मी होकर गिरे, कई फ़ौजें वहाँ कट गईं। और उसके बाद वो जान बचाकर फिर खीमा यजीद में आ गए, यजीद के लश्करियों में आकर मिल गए और कहा इस तरह से जंग नहीं होगी। फिर अम्र बिन साद ने कहा अब देखना, तुम सब गवाह रहना, सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाता हूँ। और ये कह करके उसने खीमा हुसैन की तरफ तीर चलाया और उसके बाद ऐलान कर दिया जंग का आगाज़ हो चुका है। तबल बजाए गए, बाजे बजाए गए और सुर फूंके गए। वहाँ पर तबले, बांसुरियाँ और ये जो बजाए जा रहे थे हुसैन के साथ जंग छेड़ने के ऐलान में बजाए जा रहे थे। आज भी लोग बजाते हुए निकलते हैं। शायद आज भी लोगों के दिल में ये होगा, हुसैन को बुला रहे होंगे कि फिर से जंग शुरू होने जा रही है। तबले बजाए गए थे यजीद की तरफ और उसके लश्करियों ने ऐलान के लिए ढोल बाजे बजा करके शुरुआत की जंग की। इमाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने खीमे में बैठे थे। हुर बिन यजीद जो आए, इमाम अली मकाम की बैत की थी और वफादारी का सबूत दिया था, वो उठे और जाने लगे तो हुर बिन यजीद का बेटा अली वो खड़ा हुआ और कहा कि ऐ बाजान, आपके होते हुए, मेरे होते हुए आप कैसे जाएंगे, मुझे इजाज़त दें। तो सबसे पहले हुर बिन यजीद का बेटा मैदान करबला में उतरा। ये इमाम अली मकाम के वो नए साथी हैं जो उसी दिन मुलाकात की है और उसी दिन निकल पड़े। और उस जवान ने 2-3 लोगों को अपनी तलवार से मारा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो नहीं मार सका। अचानक इसी असना में जालिमों ने उसे घेर कर शहीद कर दिया। नौजवान बच्चे का जैसे ही इंतकाल हुआ, हुर बिन यजीद कहते हैं कि मैं घोड़ा दौड़ा कर मेरे बेटे की लाश उठाने के लिए निकला था कि हुसैन के नाम पर मेरा शहजादा गिर गया है, बेटा मेरा इंतकाल कर गया होगा। इसलिए कि वो बार बार चिल्ला रहा था अदरिकनी या बता, ऐ मेरे अब्बा आ जाओ, मुझे पकड़ लो, मुझे उठा लो। और उसकी रूह कब्ज हो चुकी थी हुर बिन यजीद के बेटे की। हुर कहते हैं मैं घोड़ा दौड़ाते हुए मेरे जवान बच्चे के तक पहुंचना चाह रहा था, देखा वहां पर मुझसे पहले हुसैन इब्न अली पहुंचे हुए हैं और इमाम अली मकाम उस जवान को उठा रहे हैं और उठा कर के खीमे की तरफ ला रहे थे। हुर बिन यजीद ने कहा आका, ये गुलाम ज़ादा है, ये गुलाम ज़ादा है, आप अपने कंधों पर इस गुलाम को उठाकर ला रहे हैं। हुसैन इब्न अली ने कहा हुर, तुझे मालूम नहीं, दुनिया का दस्तूर है, बूढ़ा बाप जवान की मैयत को नहीं उठाता, बूढ़ा जवान के लाशे को नहीं उठा पाता, क्योंकि कंधे झुक जाते हैं, झोल जाते हैं और कमर टूट जाती है। याद रखना, अगर किसी के सामने उसके जवान बेटे की मौत हो जाए, कौन सा बाप है जो जनाजा उठाने की हिम्मत करेगा। हुर बिन यजीद ने कहा आका, ये गुलाम ज़ादा है, आप उठा रहे हैं। हुसैन इब्न अली ने कहा कि ऐ हुर, तुझे मालूम नहीं, दुनिया का दस्तूर है कि जवान बेटों को बाप नहीं उठा पाता, तो मैं उठाऊंगा जब तक रहूंगा। लेकिन करबला ने वो भी मंजर देखा जब हुसैन ने खुद अपने शहजादों की लाशें उठाए, तब कोई दूसरा उठाने वाला था ही नहीं। ऐ मेरे अजीजों, इमाम अली मकाम उस जवान बच्चे की लाश को खीमे तक ले आए। हुर बिन यजीद ये इमाम अली मकाम की तरफ से निकले और अपने बेटे की मौत का गम भी लाहिक था। यजीद के लश्करियों पर वो शेर की तरह बिफर गए, जगह जगह से उनकी सफ़ों को काटते रहे। अम्र बिन साद ने कहा कि पकड़ लो हुर बिन यजीद को और गिरफ्तार करो। लोगों ने जब तीरों से हमला किया
اور پھر دیکھا کہ تیر کھا کر تقریباً 27 تیر حر بن یزید کے جسم پر لگے، لیکن وہ کسی تیر کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتے تھے۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کو گرایا گیا اور لوگ ان کے جسم پر چڑھ گئے اور ان کا سر بھی جسم سے الگ کیا گیا۔ حر بن یزید کو وہاں پر شہادت ہوئی۔ عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کوئی بھی بچے کو ان کے ساتھیوں نے پہلے میدان میں اترنے نہیں دیا جب تک امام عالی مقام کے وفادار ساتھ میں تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ اسدی اور زہیر بن قین البجلی، عبداللہ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو امام عالی مقام کے ساتھ تھے، خاندان والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے خاندان کے کسی فرد کو جانے نہیں دیا۔ پہلے خود اترے، حبیب ابن مظاہر آئے، زہیر بن قین آئے، یہ سب لڑتے رہے، عبداللہ آئے، یہ سب لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے جسموں کو یزیدیوں نے پامال کیا، بکھیر دیا۔ اب امام عالی مقام کے گھر والوں کی باری آئی، جب ساتھی سب شہید ہو گئے، خاندان ان کے سب لٹ گئے، امام عالی مقام کے گھر والوں کا اب مقام تھا یہ کربلا کا خونی منظر جو اہل بیت اطہار سے کڑا امتحان لے رہا ہے، ایک سخت ترین امتحان لے رہا ہے۔ بھوک کا امتحان الگ ہے، پیاس کا امتحان الگ ہے، اور بغیر چھت کے گھروں کا امتحان الگ ہے، اور اس کے بعد تلواروں کے مقابلے کا امتحان الگ ہے۔ امام عالی مقام غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں آپ کے بھائیوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جو شہزادے تھے وہ اٹھے، تینوں شہزادے وہ ایک ساتھ گئے اور امام علی مقام کی اجازت سے کربلا میں لڑتے رہے۔ انہوں نے بھی کئی ظالموں کو تہ تیغ کیا، فنا فی النار کیا، لیکن واپس کوئی نہیں لوٹا۔ یہ امام علی مقام کے دونوں شہزادے اب باقی تھے، ان کے علاوہ آپ کے بھانجے اون و محمد تھے چھوٹی عمر کے۔ یہ بچے بھی شہادت کے ذوق سے اصرار کر رہے تھے، چچا جان، مامو جان، ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ کون ہے ہمارا وہ بچہ جس بچے کو ہم اپنے ہاتھ میں چھری دیتے ہوں؟ ہم تو ننھے بچوں سے چھری بھی چھین لیتے ہیں، کہیں کاٹ نہ دے، لیکن امام علی مقام کے بھانجے جن کی عمر 11 سال کی ہو، 12 سال کی ہو، بڑی وزنی تلواریں اٹھائے یزیدی لشکر کی طرف آئے اور دیکھا اون و محمد کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا بچے تم بھی لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں، تاکہ تاریخ یاد رکھے کہ رسول کے گھر کا ہر بچہ دین پر قربان ہونے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کرتا۔ عمر کبھی اہل بیت نے دیکھی ہی نہیں۔ زینب کی یہ 2 دلارے، زینب کی یہ ماہ پارے جن کو بڑا پیار تھا پورے خاندان میں، اون و محمد، اللہ اللہ، یزیدیوں نے ان کے چھیتڑے اڑا دیے، ان کی چمڑیاں چھیل دیں اور سب کو دکھایا کہ یہ زینب کے بچے ہیں۔ دیکھو اتنی عمر میں یہ لڑنے کے لیے آ گئے تھے، ان کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا اور کربلا کے میدان میں ان کے ٹکڑے بکھیر دیے۔ اللہ اللہ، یہ منظر زینب نے دیکھا ہوگا، اپنے مہپاروں کا جسم بکھرتا ہوا کیا گزری ہوگی اس خاتون جنت پر۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے سگے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام قاسم جن کی عمر 19 سال کی تھی، ان کی سگائی ہو چکی تھی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو امام علی مقام کی بیٹی تھیں۔ حضرت امام قاسم آئے، کہا چچا جان، خاندان کے لوگ بھی جا چکے، چچا سارے جا چکے ہیں، مسلم بن عقیل کے شہزادے گئے، آپ کے وفادار ساتھی چلے گئے، جو جاتا ہے واپس پلٹتا نہیں، آپ مجھے اب اجازت دیں، اب میں گھر کا فرد ہوں۔ امام علی مقام نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی حسن کی تم ایک ہی تو علامت بچے ہو، تمہیں دیکھ کر میں بھیا کی یاد کیا کرتا تھا، اے قاسم کیا تم بھی جاؤ گے؟ امام قاسم نے کہا چچا جان یہ کیسی بات ہے، کیا آپ نے سارے لوگوں کو شہادت کا جام دے دیا اور مجھے اس سے کیسے محروم کرتے ہیں؟ امام علی مقام نے امام قاسم کے ماتھے کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور کہا میں نے اپنے بھائی حسن کا غم اب تک نہیں بھولا، جاؤ قاسم، اللہ تیری حفاظت کرے۔ امام قاسم آئے، اللہ اکبر، امام قاسم کی جوان مردی تو ایسی تھی، کیوں نہ ہو رسول اللہ کے گھر والا، وہ ایسا شہزادہ جو حسن مجتبی کا لاڈلا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر جب آواز لگانے لگا یزیدیوں کو کوئی مقابل میں ہے، کوئی میرے سامنے آئے گا؟ عمرو بن سعد نے ایک مشہور و معروف پہلوان، ازرق نام کا پہلوان، اس سے کہا کہ جاؤ اس قاسم سے لڑو، اس نے کہا ہاں
اس بچے سے مجھ جیسا پہلوان لڑے گا؟ کہا کہ میں پہلے اپنے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیجوں گا، وہ خود ہی کام تمام کر کے آ جائیں۔ اس پہلوان کے بڑے 4 بیٹے ہٹے کٹے لہیم و شہیم تھے، اس میں سے ایک بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے سامنے۔ امام قاسم، اللہ اکبر، وہ کربلا کا دولہا جس کی قوت دیکھیں آپ، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد تلوار ایسے چلاتا تھا جیسے ہواؤں میں بجلیاں کڑکتی ہوں، بجلیوں کی سی چمک پیدا ہوتی تھی۔ ایک وار تھا، ہم تو یہاں مرغوں کو ایک بار میں ذبح نہیں کر پاتے، امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں ازرق کے بیٹے کو فنا فی النار کیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس کو بیچ میں سے کاٹ دیا۔ تیسرا آیا، اس پر تلوار چلائی۔ چوتھا آیا، اس پر تلوار چلائی۔ 4 بیٹوں کو چند ہی منٹوں میں آپ نے صفایا کر دیا۔ ازرق یہ دیکھ کر کے پریشان ہوا، میرے 4 ہونہار پہلوان بیٹوں کو اس قاسم نے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ وہ شیر کی طرح چنگھاڑتا ہوا میدان میں آیا اور کہا، اے قاسم، تو نے میرے 4 بیٹوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اب میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا امام قاسم کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کی تلوار ہے، کیونکہ امام قاسم کی تلواریں کند تھیں، مڑ رہی تھیں۔ وہ جو ازرق پہلوان کے بیٹے کی تلوار تھی، قتل ہونے کے بعد آپ نے وہ اٹھا لیا تھا۔ اب ازرق نے پوچھا، یہ میرے بیٹے کی تلوار ہے، تیرے پاس کیسے آئی؟ کہا، تیرے بیٹے نے یادگار کے طور پر مجھے دیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تیرا بھی خاتمہ کروں، تیری حیثیت میرے سامنے ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ ازرق بپھر گیا اور چلانے لگا۔ اسی اثناء میں امام قاسم نے الحرب خدعۃ کے طور پر صرف اتنا کہا، ازرق تیری پہلوانی کے جوہر ہم نے بہت سنے، تیرے کارنامے ہم نے بہت سنے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنا بھی نہیں آتا۔ تو جس گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کی نکیل تو دیکھ، الٹی باندھا ہے۔ آپ نے اس کو توجہ مبذول کرانے کے لیے بولا، یہ کسی پہلوان کی توہین ہے۔ جنگ کے میدان میں کسی سپہ سالار کو یہ کہنا کہ تجھے گھوڑے کی نکیل باندھنی نہیں آتی، اس کی توہین ہے۔ ازرق نے جھک کر اپنے گھوڑے کی زین کیا دیکھی، آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پر ایسا مارا کہ سر اچھل کر گر گیا۔ عمرو بن سعد کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے پہلوانوں کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس کے بعد حکم دیا، اے لوگوں، تمہیں معلوم نہیں یہ علی کا شیر ہے، یہ فاطمہ کا گھر کا دلارا ہے، اس کے ساتھ اکیلے نہ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ پورا جملہ جتھا مل کر کے حملہ کرے، حتیٰ کہ یہ کتوں کا جتھا آیا۔ تقریباً 25 لوگ امام قاسم کے ارد گرد منڈلانے لگے، کوئی تیر ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے مارتا۔ تلواروں سے ایک فاطمہ کا لاڈلا کتنوں کا مقابلہ کرے گا؟ تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا، وہ گل ازار فاطمہ کانٹوں میں گھر گیا۔ اور اس کے بعد امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے اتنا زخم دیا کہ ان کے سر میں نیزے مارے، ان کے سینے پہ نیزے مارے، پیچھے پیٹھ پر نیزے مارے، جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں تیر نہ مارے ہوں۔ امام علی مقام امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئیں، اب دم جاتا رہا۔ گھوڑے پر ہی آپ نے اپنی گردن لڑکھا دی، اور اتنی ہے روایت کہ سارے شہزادے گر کر انتقال کر گئے، لیکن امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر ہی رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ڈر کر کے آپ کے جسم کے ساتھ بڑی بدتمیزیاں کی۔ امام حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آئے، کہا، اے ظالمو ہٹ جاؤ، میرا قاسم گھوڑے سے میرے بغیر نہیں اترے گا، وہ نہیں اترے گا۔ امام حسین آئے، امام قاسم کو گھوڑے سے اتار لیا، دیکھا تو نیچے سلانے کی تک جگہ نہیں تھی کہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے، جسم کو اتنے تیر ہیں کہ سونے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ سر امام حسین نے اپنی گود میں لیا، امام قاسم مسکرائے اور پھر اپنی روح قف سے ان کی روح نکل گئی اور جان آفریں کے سپرد کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام قاسم کی موت کا غم، ان کی شہادت کا غم حسین ابن علی کو بے چین کر گیا۔ یہ اتنا بڑا لاشا اٹھا کر کے لاتے تھے۔ امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال کی تھی۔ 56 سال کی عمر میں یہ شہزادوں کا بوجھ اٹھا کر لانا، اور خیمے کے پاس جگہ جگہ شہزادے جمع ہیں، علی کے بیٹوں کی لاشیں ہیں، اور امام حسن کے بیٹوں کی لاشیں، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی لاشیں سب جمع ہیں۔
اور امام حسین کو قبر کھودنے کا تک موقع نہیں مل رہا ہے. جنگ اتنی گھمسان کی چل رہی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کی مدد میں آپ کے لاشوں کے ساتھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا، نماز پڑھنے کا کوئی وہاں انتظام نہیں تھا. امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں تھے. اب دیکھا کہ امام قاسم جا چکے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ ہونہار شہزادہ اللہ فاطمہ کے گھر میں، ظاہر سی بات ہے شباہت رسول اللہ کی کیسے نہیں آئے گی. امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر، جن کے متعلق پورا مدینہ کہتا تھا، جو صحابہ نے رسول کو دیکھا تھا، علی اکبر کی شباہت، چہرہ پورا رسول پاک سے ملتا جلتا تھا. جو دیکھتا تھا علی اکبر کو کہتا تھا ہذا شبہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا عکس لے کر کے آیا ہے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، خلقاً و خلقاً و منطقاً. کہا گیا ہے اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی اور گفتگو کرنے میں بھی. علی اکبر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی. 18 سال کی عمر کے بچے، ذرا توجہ دو. 18 سال کی عمر میں تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہماری عیاشی کے دن ہیں، ہمارے گل کھلانے کے دن ہیں. آج ہم گناہوں کے اڈوں پر جا کر اپنی عمر کو اس طرح پر بات کرتے ہیں. 18 سال کے بچوں، جاؤ علی اکبر کے دروازے پر پوچھو کیا ان کی جوانی نہیں تھی؟ کیا ان کی خواہشات نہیں ہوں گی؟ کیا ان کے گھر میں کوئی کھیلنے کودنے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں؟ آج تم اپنے والدین سے ضد کر کے اپنے تمام خواہشات پوری کروا لیتے ہو. علی اکبر نے زندگی بھر میں کون سی ایسی ضد کی؟ ایک ہی ضد کیا. خیمہ حسین میں آئے، کہا بابا جان اب مجھے اجازت دے. امام حسین نے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو مت جا. سارے لوگوں کو امام حسین خود ہی اجازت دے رہے تھے. علی اکبر نے ضد کرنا شروع کیا کہ بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں، میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو کیسے جاتا ہوا دیکھوں، برائے مہربانی آپ مجھے اجازت دیں. یہ پہلا شہزادہ ہے جن کو امام حسین نے کہا جاؤ بیویوں سے اجازت لے آؤ، اماں اور پھوپھی سے اجازت لے آؤ. علی اکبر گئے اپنی سگی پھوپھی سیدہ زینب کے خیمے میں، اور ان کی ماں تھیں حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ، اور چھوٹی سی بہن بھی تھی سکینہ. اندر داخل ہوئے خیمے میں، کہا کہ سارے چلے گئے اور میری باری آئی ہے اور بابا نے کہا ہے کہ تم سے اجازت لے کر کے جاؤں. بیویاں کھڑی ہو گئی. کہا علی اکبر ہم پر رحم کرو، ہم عورتوں کی بے بسی کو تو دیکھو، کوئی تو بچ جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا سکے، کوئی تو بچے، ہماری بے بسی پر رحم کرو. تو ساری عورتیں گھر گئیں. تو علی اکبر نے ساری عورتوں کو اللہ حافظ کہا اور کہا شاید میری زندگی میں آپ سے اجازت نہ مل سکے، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر دیکھ رہا ہوں، میرے آقا میرے انتظار میں ہے. جب یہاں فرات بند ہو چکا ہے تو جینے کا کیا مطلب؟ کیا حوض کوثر بھی نہ پیوں؟ تو ان کی ماں نے کہا علی اکبر اللہ حافظ جاؤ. علی اکبر چلے گئے. امام علی مقام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا، ان کے کمر پر پٹا باندھا، امامہ پہنایا، تلوار ہاتھ میں دی، کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ. جب وہ بڑھنے لگے، بوڑھا باپ ہے، 56 سال کی عمر ہے، پیچھے سے پکارنے لگے مہلن مہلن، بیٹا تھوڑا آہستہ سے جا، تیرا گرنا مجھے پسند نہیں ہے، گھوڑے پر سے تو نہ گر جائے. امام علی مقام نے لاڑوں سے پالا تھا اس شہزادے کو. اپنی زندگی کی فصل بہار جب سامنے جا رہی ہو، اور اس وقت باپ اور ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے میرے عزیزوں، یہاں ہم جو غم کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں. جو اس مقام پر ہوں گے ان کی کیفیت کو پوچھو، ان کے تو آنسو سوکھ چکے تھے، پانی بہنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا. حسین ابن علی نے 2 مرتبہ پیچھے بلایا، علی پیچھے آؤ. وہ واپس آتے تو ایک ہی بات امام حسین کہتے کہ بیٹا تم ظالموں میں گھر جانا تو صبر کا دامن مت چھوڑنا، کوئی جملہ تمہارے زبان سے غلط نہ نکلنے پائے. اہل بیت کسی کو گالی نہیں دیتے، تم گالی گلوچ نہیں کرنا. یہ پیغامات امام حسین کے تھے. علی اکبر نے سر جھکایا
اور اپنے بابا کی اجازت لے کر کے یہ شہزادہ چلا۔ اللہ اللہ یہ آواز دیتے رہے۔ کوفہ کے وہ شریک لوگوں میں سے، یزیدی لشکریوں میں سے لوگ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب علی اکبر نمودار ہوئے ان کی پیشانی پر اتنا نور تھا کہ ہم دیکھ کر کے دنگ رہ گئے۔ اتنا حسین و جمیل چہرہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن ظالموں نے دنیا کی لالچ میں اسی حسین چہرے پر تلواریں اور تیر چلانا شروع کیا۔ علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے، بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے بعد سب سے زیادہ وقت تک اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے تو ان کے بیٹے علی اکبر نے مقابلہ کیا ہے۔ سیدنا علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے۔ ادھر ان کی ماں حسین ابن علی کی زوجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی بہو ہیں، اپنے گھر میں اندر بیٹھی اور ان کے پاس ایک جبہ تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت ہے، وہ پکڑ کر کے دعائیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ خیمے میں بیٹھ کر دعاؤں میں مصروف تھیں۔ جب علی اکبر دوپہر کے وقت لڑتے رہے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لوگوں نے آپ کو اس قدر دوڑایا وہاں پر گھوڑوں کو کہ آپ شدت پیاس سے بلبلانے لگے، زخموں سے چور تھے، پیشانی پوری لہو لہان تھی، حتیٰ کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے بھی خون جاری تھا، ناک پھٹ چکی تھی اور ناک سے خون جاری تھا۔ وہ ہم شبیہ رسول کا چہرہ خون میں گھرا ہوا تھا، لیکن بیچ میں ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کا کوئی شہزادہ واپس تو نہیں آیا۔ علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے، خیمے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، کہا یا بتا ہے ابا۔ حسین ابن علی خیمے سے دوڑ پڑے، علی اکبر کو دیکھا، تنابیں پکڑ لیں اور ان کی رکاب کو تھام لیا، بوسے دیے، خون صاف کیا، کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا العطش، پیاس کی شدت نے مجھے پھر دوبارہ یہاں لایا ہے، پیاس کی شدت ہے، 3 دن کا پیاسا پانی نہ مانگے تو کیا مانگے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کی رکاب پکڑ کر کھڑے ہیں۔ اسی اثنا میں بی بی زینب نے شہر بانو کو دیکھا کہ یہ دعاؤں میں مصروف ہیں، پوچھا بی بی کیا دعا کر رہی ہو؟ کہا رسول اللہ کا جبہ ہے، میں نے سنا ہے اس کو پکڑ کر دعا کریں تو کبھی رد نہیں ہوتی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، اے مالک و مولا، تو نے یوسف کو یعقوب کے پاس لوٹایا تھا برسوں بعد، ایک بار میرے علی اکبر کو میری طرف ایک بار لوٹا دے۔ زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہوئی، جا دیکھ خیمے کے باہر تیرا جوان بیٹا علی اکبر کھڑا ہے۔ بی بی باہر آئی، دیکھ کر فرط محبت سے چیخ پڑی، اے مولا تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے، اے بار الہ تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے۔ علی اکبر واپس خیمے کے پاس آئے، ماں کو پکارا اور کہا مجھے پیاس ستا رہی ہے۔ حضرت بی بی شہر بانو کہتی ہیں اندر دوڑتی گئی، پورے کربلا میں دردناک منظر ہے، کہتی ہیں جو مشکیزہ تھا اٹھا کر بار بار جھٹکتی تھیں، ایک بوند تو پانی مل جائے، وہ سوکھے مشکیزے کو جھٹکتی رہ گئی، ایک بوند بھی پانی اس سے نہ نکلا، پھر رکھتی تھیں، منظر وہی یاد آتا ہے۔ ایک بار بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دوڑ لگائی تھیں صفا اور مروہ کے بیچ، یہاں حسین کی زوجہ 6 سے 7 مرتبہ مشکیزہ اٹھاتی تھی، جھٹکتی تھی، پھر رکھتی تھی، پھر اطمینان نہیں ہوتا، پھر اٹھاتی جھٹکتی، شاید کچھ پانی نکل جائے۔ جب کچھ پانی نہ نکلا تو امام حسین نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی علی اکبر کے منہ میں دی، کہا جب میں بچپن میں پیاسا ہوتا میرے آقا مجھے اسی طرح سے اپنی زبان دیتے تھے اور انگلی اپنے منہ میں رکھتے تھے، بیٹا تو میری انگلی چوس لے تیری پیاس ختم ہو جائے گی۔ جوان علی اکبر نے مولا حسین کی انگشت مبارکہ کو چوما اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ گئے۔ یہ حسین کے بیٹے کا آخری دیدار تھا، وہ آخری سلام تھا، بیویاں رخصت کر گئیں اور اس کے بعد یہ علی کا لال، یہ شہزادہ حسین لڑتے ہوئے بھڑ گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ موت میری بہت قریب ہے، یزیدیوں کو للکارتے ہوئے ان کے صفوں میں گھس گئے، صفیں درہم برہم ہوئیں،
لیکن جیسی ہی صفوں میں اندر داخل ہوئے عمرو بن سعد نے گھیرا لگایا اور کئی لوگوں کو گھیر کر کے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ علی اکبر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور ان کے جسم کے ساتھ مسلح کیا گیا۔ امام علی اکبر کی ناک کو کاٹا گیا، ان کے کان کو کاٹا گیا، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، ان کی انگلیاں الگ کی گئیں، حسین کے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزو، 1000 ٹکڑے ہو جائے، قرآن پھر بھی گواہی دیتا ہے، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ علی اکبر کو اٹھا کر میدان کربلا میں جیسی پھینکا گیا، حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور اپنے جبے کو سنبھالتے ہوئے کہ ہائے میرا علی، ہائے میرا علی اکبر۔ لیکن اسی اسنا میں روایت یہ بتاتی ہے گھوڑوں کا ایک جھنڈ آیا جو امام حسین کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کے جوان بیٹے کی لاش کو رونتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ لاش اٹھانے تک نہیں دیا۔ علی اکبر کی لاش کو گھوڑوں نے رون دیا۔ حسین ابن علی واپس چلے آئے، خیمے میں چلے آئے، اور اس کے بعد یہ بے کسی ایسی تھی کہ درد سنائے تو کس کو سنائے۔ آپ نے پکار کر کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ کوفہ میں سے کوئی آنے والا نہیں تھا۔ آپ نے پکار کر کے لوگوں سے کہا کیا میرے گھر کی بے بسی تم سے نہیں دیکھی جاتی؟ اب یہاں حالات ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ، اب گھر میں کوئی باقی نہیں تھے، اور پیاس کی شدت ایسی تھی، دوپہر کا وقت، کڑی دھوپ، عاشورہ کا دن، اور آج بھی جائیں آپ کربلا کی جو گرمی ہے، گرمیوں کے موسم میں جاؤ گے تو تمہارے پیر جل جائیں گے۔ اگر بنا چپل کے تم نے وہاں پر چلنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ ان شہزادوں کے پیروں سے چپلیں تک چھین لی گئی تھی، گرم ریت پر انہیں دوڑایا گیا تھا۔ حسین ابن علی نے بے کسی اور بے بسی کی طرف دیکھا، آپ کے بھائی عباس علمبردار کھڑے ہوئے، کہا مولا مجھے اجازت دے، میں کسی طرح ان سے بھڑ جاؤں گا اور پانی لے آؤں گا۔ کہا کہ پانی کا چھوڑ دو، ہمارے گھر کی فکر کرو۔ کہا مولا آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا کیا مجھے ایک چلو بھی پانی نہیں پلا سکتے؟ کیا مجھے تھوڑا سا پانی آپ نہیں دے سکتے؟ سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ 9 سال کی بچیاں ہمارے سامنے میرے عزیزوں وہ کلیاں ہوتی ہیں، وہ پیار کرنے کی ہوتی ہیں، محبت سے دیکھنے والی بچیاں ہوتی ہیں۔ ہم تو کانٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے ہماری بچیوں کو۔ سکینہ بے یار و مددگار خیمے میں جب اپنے چچا کو پکارنے لگی، کیا چچا سارے شہزادے پانی سے پیاسے چلے گئے، کیا بچیوں اور عورتوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے کہا سکینہ تم نے میرے جوش کو للکارا ہے، لاؤ مشکیزہ اور میں پانی لا کر کے رہوں گا، تم انتظار کرنا دیکھ کہ میں ابھی پانی لاتا ہوں اور پورے خیمے کو پلاتا ہوں۔ مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے دریائے فرات پر۔ آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر کو چھانٹ دیا اور کوفہ کے یہ بزدلوں کی فوج میں سے نکلتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ فرات میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی جوش مارتا ہوا، ٹھنڈا پانی، ندی کا میٹھا پانی، اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے۔ اٹھایا۔ میرے عزیزو آج افطاری کا منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا شربت رکھا ہو، میٹھا پانی رکھا ہو، اذان کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھائے اور پی جاتے ہیں۔ کس کا روزہ ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں۔ مولا عباس کو دیکھو، چلو اٹھایا اور کہا کہ میں تھوڑا پانی پی لوں پھر مشکیزے میں بھروں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوسنا شروع کیا، برا ہو تیرا، تو نے حسین کے بغیر پانی پینے کا سوچا کیسے؟ چلو سے پانی پھینک دیا اور کہا مولا حسین اپنے خیمے میں پیاسے، بچے تڑپ رہے ہیں اور عباس یہاں پہنچ گیا ہے تو کیا پانی پی لے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا، پورے مشکیزے میں پانی بھر لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ جب جیسے ہی چلے یزیدیوں کے ساتھ حملہ ہوتا رہا اور لوگوں نے پکار کر کے کہا، عمرو بن سعد نے، اے لوگوں خیمے حسین تک پانی جانے نہ دینا، اگر پانی چلا گیا تو پھر جنگ بھاری پڑ جائے گی، ہمارے لیے یہاں پر جنگ لمبی ہو جائے گی، لہذا عباس کو روکو۔ کسی طرف سے ایک ظالم آیا،
جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا اس ہاتھ کو اس نے تلوار سے کاٹ دیا، مونڈھے سے ہی ہاتھ گر گیا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، ظالم نے تلوار چلائی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ عباس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کفین ذوالکفین، دو ہاتھ والا، سب دو ہاتھ والے ہوتے ہیں، لیکن عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ جیسے نکلے، اب بھی مایوسی نہیں تھی، اپنے دانتوں سے مشکیزہ اٹھا لیا، وہ پانی کا مشکیزہ جو ہوتا تھا چمڑے کا، دانتوں سے اٹھا لیا اور کہا میں پہنچا کر کے رہوں گا خیمہ حسین میں۔ پکارے عباس، اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میں کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ۔ یہ عباس علمبردار کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اسی اثنا میں ظالموں نے ایک تیر ایسا چلایا کہ وہ سیدھا تیر آپ کی آنکھ میں گھس گیا، آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ اب تو حال یہ تھا کہ میرے عزیزو تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بھی تو نہیں تھے، تیر اگر کھینچ کر کے نکالا جائے ہاتھ بھی نہیں تھے، اور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا۔ عباس اب تک نہیں روئے، ہاتھ کٹ گئے، آنکھ میں تیر چبھ گیا، رونا نہیں آیا۔ اسی اثنا میں کسی نے آ کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا پانی کا، عباس کا صبر نہیں ہو سکا، چیخ نکل گئی، ہائے مردود تو نے کیا کیا، میرے ہاتھ لے لیا، آنکھ پھوڑ دیا، ٹھیک تھا لیکن یہ پانی میں سکینہ تک پہنچا کر آ جاتا۔ آپ اسی غم میں نیچے زمین پر گر گئے۔ سوچو جو گھوڑے پر بغیر ہاتھوں کے گرا ہوگا کیسے گرا ہوگا، تم اگر اوپر سے گرو گے تو ہاتھ وغیرہ سے اپنے آپ کو سنبھال لو گے، دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہو، چاہے وہ منہ کے بل گرے کہ سر کے بل گرے، کس طرح سے گرا ہوگا، جبکہ ایک آنکھ میں تلوار ہے۔ پکارا اپنے بھائی کو، اپنے بھائی امام حسین کو پکارا، مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے کہ پورا امامہ کھل گیا تھا اور کپڑے الجھ گئے تھے، دوڑتے ہوئے آئے، عباس کو اٹھایا، سر لیا، اب بھی جان باقی تھی، کہا امام علی مقام سے کہ ہاتھ دونوں نہیں ہیں، تیر آپ اپنے ہاتھ سے نکال لیں۔ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، امام علی مقام نے تیر آنکھ سے نکالی تو آنکھ کی پتلی بھی تیر کے ساتھ باہر آ گئی، دوسری آنکھ میں خون جمع تھا۔ عباس اسی اثنا میں کہہ رہے تھے مولا بس دو تین خواہشیں ہیں۔ کہا عباس کہو تو صحیح۔ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھ پر جمع ہوا خون صاف کر دیں، آخری بار ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ لوں، ایک بار آپ کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ لوں۔ مولا حسین نے اپنے امامے کے کپڑے سے ان کی آنکھیں صاف کی، جب آنکھ کھولی تو عباس سے کہا اور کیا خواہش ہے بتاؤ۔ کہا مولا میری لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف مت لے جانا، خیمے کی طرف نہ لے جانا۔ کہا کیوں، ساری لاشیں تو میں نے وہیں جمع کی ہیں۔ کہا عباس کہنے لگے مولا اس لیے کہ میں سکینہ کا مجرم ہوں، میں اس کے لیے پانی کا وعدہ کرایا تھا، بغیر پانی کے واپس میرے جانے کی ہمت نہیں ہے، میری لاش کو یہیں چھوڑ دے، اللہ کے واسطے میری لاش خیمے تک نہ پہنچائیں، کہیں سکینہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ میرے خلاف نہ بولنے لگے کہ پانی کا وعدہ کیا اور لایا نہیں۔ عباس علمبردار یہ گفتگو کرتے کرتے اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 56 سال کے بڑھاپے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھا، قال آن انکسر ظہری، مولا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کیونکہ عباس کو مولا حسین اپنی ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو اٹھائے ہیں، پھر لے آئے ہیں۔ بیویوں نے پوچھا عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے، لے آئے؟ کہا پانی تو نہیں لے آئے، وہ خود پینے کے لیے نانا کے حوض کوثر چلے گئے ہیں، وہ جا چکے ہیں۔ عورتوں میں غم کا ماحول تھا، اب جوانوں میں کوئی نہیں باقی ہے، اور اندر موجود امام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھیں، روایات کے اختلاف کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئی، کہا مولا میرا دودھ سوکھ گیا ہے،
جب عورتیں کھائیں نہ پئیں تو دودھ تو سوکھ جائے گا۔ کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں، اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں گے۔ تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لے آئے، کہا اے ظالموں، اے یزیدیوں، تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولتا نہیں، اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوکھ گیا ہے، تم چاہو تو اسے چند قطرے فرات کے پلا دو۔ ادھر سے آواز آئی، شمر ذل جوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو۔ حسین ابن علی نے کہا اے ظالمو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لو تم ہی پلاؤ۔ ظالموں نے کہا، شمر ذل جوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو، ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آئے، اس وقت بھی ظالموں کے پاس اتنا رحم نہیں تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاتے۔ خولی بن یزید یا شمر ذل جوشن کا ایک معتمد خاص تھا، اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو، حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا۔ زوردار ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا۔ وہ بچہ ایک آہ بھرا اور جیسی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا، خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا۔ امام عالی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا، دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھاڑ کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا اور گلے میں تیر چبا ہوا، اب تو رونے کی آواز بھی نہیں تھی، آواز بند ہو گئی تھی۔ حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولا میں رب ذوالجلال کے حضور آگے بڑھایا، کہا اے رب ذوالجلال، تیرے نبی کے دین کے لیے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے۔ اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے، ہمارے بچے کسی کام کے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں۔ وہ رسول کے شہزادے تھے، وہ فاطمہ کے لاڈلے تھے، ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا۔ وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے، ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ آنکھوں میں آنسو تک نہیں رہ گئے تھے۔ مولا حسین اس بچے کے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں، چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں، کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب بے حال ہو جائیں گے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اصغر کی ماں زوجہ حسین پوچھتی ہے، کیا بچہ پانی پی چکا؟ بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، خاموش ہے بچہ، کیا انہوں نے پانی دے دیا؟ خدا ان کا بھلا کرے۔ حسین ابن علی نے کہا، ام البنین، ام لیلہ، تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روئے گا، تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا۔ انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا۔ اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لت پت بچہ تھا۔ اس لاش مبارکہ کو اس زوجہ امام حسین کی گود میں ڈالا گیا۔ اس زوجہ پر لاکھوں سلام کہ نہ سینہ ٹھوکا، نہ ماتھا پیٹا، بلکہ اس بچے کو جگہ جگہ سے چومتی رہیں۔ کہا رب ذوالجلال نے اپنی امانت واپس لی ہے، میرے مولا نے اپنی امانت واپس لی ہے۔ ہاں، دنیا میں ایک تاریخ رقم رہے گی، لڑتے ہیں شہسوار بڑے بڑے میدان میں، میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے بڑے بڑے پہلوان، لیکن میرا 6 مہینے کا بچہ قیامت تک ایسا کوئی پہلوان نہیں آئے گا۔ تاریخ رقم ہو گئی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی یزیدیوں کے ساتھ لڑ کر کے آیا ہے۔ یہ حسین کا گھرانہ تھا۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد گھر میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اللہ اکبر، یہ آخری وقت ہے میرے عزیز ہو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوائے ان کے بیٹے زین العابدین کے جو بیمار تھے، ان کی عمر 22 سال کی تھی، کمزور تھے، بخار زدہ تھے، لیٹے ہوئے خیمے میں بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، وہ سارا منظر وہ اپنی بیماری میں دیکھ رہے تھے۔ اب کوئی باقی نہیں تھا، بچے کو تک نہیں چھوڑا تو کون باقی رہے گا؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قرآن کو جلدی سے کھولا، تلاوت کرنے لگے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر
دیکھا आहट محسوس ہوئی تو اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو امام زین العابدین جبہ پہن کر کھڑے ہیں. کہا بابا اجازت دے دیں. مولا حسین تڑپ کر اٹھے. کہا زین العابدین میرے گھر میں اب بچا کون؟ میرے بعد ان بیویوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان عورتوں کو کون لے جائے گا؟ اور میری نسل تم سے ہی تو چلنی ہے. امام سجاد زین العابدین کو مولا حسین نے روک دیا, بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ اب میرا وقت ہے, میرا مقام ہے. اسی اسنا میں عورتوں کو کچھ نہیں کہا. فضہ کنیز تھی فاطمہ زہرا کی. بلایا, اے فضہ جاؤ, اندر بیبیوں کے پاس ایک صندوق ہے, اس صندوق میں ایک جبہ رکھا ہے, وہ جبہ اٹھا لاؤ, لیکن خبردار زینب کو مت بتانا, زینب سے مت کہنا. وہ فضہ گئی, جلدی سے وہ صندوقچہ کھولنے لگی اور جبہ اٹھایا تو بی بی زینب دیکھ لی. کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ جبہ لے جانے کے لیے مولا نے حکم دیا ہے. وہ دوڑتی ہوئی آئی, لا میں یہ جبہ لے کر کے جاتی ہوں. وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے آئی مولا حسین کے خیمے میں اور وہ جبہ لا کر کے دیتی ہیں اور پہناتی ہیں. امام حسین نے کہا زینب تجھے معلوم ہے اماں کہتی تھیں, فاطمہ الزہرا نے کہا تھا حسین یہ جبہ سنبھال کر رکھنا, یہ تیرے بابا حیدر کرار کا ہے جو رسول اللہ نے انہیں دیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی, فاطمہ تیرا بیٹا جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ جبہ اسے پہنا دینا. زینب کہتی ہیں سچ کہہ رہے ہو بھیا, مجھے بھی ماں نے کہا تھا کہ زینب حسین کبھی اگر مصیبت میں آ جائے, اگر وہ جبہ بھول جائے تو اپنی ہاتھ سے پہنانا. دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا, ماں کی وصیت پر عمل کیا. وہ کیسا منظر تھا جب حسین دولہا کی شکل اختیار کر گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہنا ہوا ہے اور جبہ مبارکہ حیدر کرار کا جو رسول کا عطا کیا ہوا ہے, جعفر طیار کا پٹا باندھا اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبرکات آپ کے ساتھ تھے. تلوار حیدر کرار کی ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی. یہ سارا منظر پورے خیمے کو رلا گیا جیسے کوئی جوان شہزادہ دولہا برات میں جاتا ہے خیمہ حسین سے. یہ پوری تیاریوں کے ساتھ حسین ابن علی نکل رہے تھے. مجھے وہ منظر یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے. آج ہم اپنے حجرے سے کبھی نکلتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے حسین تو خیمہ گاہ سے نکلے تھے قتل گاہ کی طرف. آج تو ہم امن کے لیے باہر نکلتے ہیں تو سج سنور کر کے نکلتے ہیں, وہ بارگاہ مولا میں نکل رہے تھے. اسی اسنا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم باہر جانے کی تیاری میں ہیں. بیویوں کی ایک آہ نکلی. بی بی زینب نے کہا اور بی بی سکینہ نے کہا, سارے گھر کی عورتوں نے کہا بابا بھیا آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے پیچھے عورتوں کی طرف دیکھا, کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر جا رہا ہوں, سب خاموش ہو جاؤ, میرے بعد کوئی نوحہ نہیں کرنا, میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا. اس کے بعد صبر کی تلقین کی اور پھر آخری وصیت یہ تھی, خاندان نبوت کی بچیاں کبھی بے آبرو نہیں ہوتی, بے حجاب نہیں ہوتی, کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے, کسی کا حجاب سرکنے نہ پائے. ساری بیویوں نے سلام کیا. مولا حسین نکل کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر آئے. یہ بڑا عزیز گھوڑا تھا, حسین ابن علی کا بڑا وفادار گھوڑا ہے. ذوالجناح کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین کی سواری پوری زندگی بھر وہ لے کر گھومتا رہا. ذوالجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی ملتا تو کبھی پیا نہیں کرتا تھا. یہ روایات بتاتی ہیں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا, زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا. وہ ذوالجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے. مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے, بیویوں کی ایک الوداعی آواز آئی کہ حسین جاؤ, خدا تمہارا بھلا کرے, اللہ تمہارا محافظ ہے. گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا, گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا. ذوالجناح کو مولا حسین نے کہا, اے ذوالجناح تو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی, آج تک تو نے میری کبھی حکم عدولی نہیں کی. تو گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی اور اس کے کان پکڑ کر کے کھینچا. وقت بہت کم ہے حسین کے پاس, چل آگے بڑھ, چل آگے بڑھ, آج تو اپنے جوہر دکھا. مولا حسین پکارتے رہے, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا رہا.
اور گھوڑا جھک کر کے اشارے سے پیروں کی طرف دکھا رہا تھا۔ حسین ابن علی اتر کر کے دیکھتے ہیں بی بی سکینہ سامنے دونوں گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی اور ذوالجناح سے کہتی ہے، اے ذوالجناح، کیا تو بابا کو آخری بار لے جا رہا ہے؟ کیا اب تو آخری بار لے جا رہا ہے؟ ہمارے گھر کی تمام روشنیاں تو لے جا رہا ہے، ہمارے گھر کا سورج غروب کرنے لے جا رہا ہے۔ بچی چھوٹی سی گھوڑے کے سامنے کے پیروں کو پکڑ کر بیٹھی ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر آئے، بی بی سکینہ کو اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا، ماتھے کے بوسے لیے اور کہا، سکینہ، تم نے علی اصغر کی موت پر صبر کیا، علی اکبر پر صبر کیا، ساری لاشیں تو نے دیکھی، اب تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر، تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر۔ بی بی سکینہ کو اسی طرح لوٹا دیا گیا۔ وہ خیمے میں جا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی۔ مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چھڑانگ لگاتا ہوا میدان کربلا میں اتر پڑا، اور جیسے ہی یزیدیوں کو للکارا، پھر ایک آخری خطبہ حسین ابن علی نے دیا۔ مولا حسین نے آخری خطبہ دیا۔ وہ خطبہ یہ تھا، حمد و صلات کے بعد آپ نے پکار کر کہا، اے یزید کی طرف سے آنے والے لشکریوں، کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اب بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کی زبان سے میری تعریف میں، میری فضیلت میں جو حدیثیں سنی ہیں بیان کریں گے، جاؤ تم ان سے سن لو۔ صحابہ اب بھی باحیات ہیں۔ کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ نے میرے لیے یہ نہیں فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا میرے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، میری گردن کو سونگھا کرتے تھے؟ کیا میرا خون تمہارے لیے حلال ہے؟ یہ تقریر اتنی لمبی ہو گئی، حسین ابن علی کی اس آواز پر یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا، کئی لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے۔ اور یزیدیوں میں جب یہ ماحول ہوا تو شمر ذی الجوشن، عمرو بن سعد جو بدبخت ازلی تھے، انہوں نے بھڑکانا شروع کیا اور بیچ تقریر میں ہی امام کے تیر برسانا شروع کیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریر آپ کے لبوں کی طرف تیر برسانا شروع کیا، کہا کہ بند کرو اب اپنا بیان، تقریر بند کرو، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے دیکھا کہ یہ اب کسی طرح باز آنا نہیں چاہتے، میرا خون پی کر کے ہی انہیں سکون ملے گا، تو آپ نے پھر اپنی تلوار لہرائی، جو سامنے آتا تھا اسے کاٹتے چلے گئے، جو جس طرح سے آتا تھا اسے قتل کرتے گئے۔ حسین ابن علی اتنی مرتبہ خیمے کی طرف آتے تھے اور اپنی بیویوں کو دیکھتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت قریب آیا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کرے وہ 56 سال کی بڑھاپے کی عمر ہے، جو 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے بھوک کی شدت الگ ہے، اور پھر جو جوانوں کی لاشیں اٹھایا وہ الگ مسئلہ ہے۔ میاں 2-4 اینٹیں اٹھاؤ تو تمہارے کندھے دکھنے لگ جائیں گے، 2-4 پتھر اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں ورم آ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، اور تنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 نہیں تقریباً 40 لاشیں اٹھائی دن بھر میں، 40 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، بچوں کی الگ، جوانوں کی الگ، بوڑھوں کی الگ۔ ان لاشوں کو اٹھا کر کے وہ بوڑھا جسم کیا کمزور نہیں ہوا ہوگا؟ پیاس الگ ہے، بھوک الگ ہے، بیویوں کا رونا الگ ہے، انہیں بے بسی پر چھوڑ کر آنا یہ غم الگ ہے۔ ہم تو بے حال ہو جائیں گے، ہم تو غموں سے مر جائیں گے۔ اسی لیے صبر حسین پر میں سمجھتا ہوں دنیا کے کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا، اس استقامت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حسین ابن علی دوپہر کے وقت مولا حسین کربلا کے میدان میں گھر گئے، تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گھر گیا۔ اب حسین ابن علی کے متعلق جو میں نے شروع میں کہا تھا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت درمیان اہل بیت رسول اللہ کے اس شہزادے نے پھر للکارا، لوگوں کو للکارتے رہے، اور قتل کا یہ بازار گرم تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا حسین نے تنہا 50 لوگوں کو مار دیا، تم تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے؟ تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی بتا دوں میرے عزیزو، اس حالت میں بھی حسین ابن علی نے سخاوت کا دریا نہیں روکا تھا۔ آپ کی شان یہ تھی،
کہ عبداللہ نام کا ایک شخص کوفہ کا رہنے والا، وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا جب یہ معرکے سر ہوئے تھے، وہ 6 مہینے کہیں تجارت پر گیا تھا، واپس آیا تو اس نے کوفہ میں دیکھا پورا بازار خالی ہے، گھر خالی ہے، اپنی بیٹیوں سے پوچھا کیا ہو گیا، کوفہ میں سب دکانیں بند ہیں، سب گھر میں تالے لگے ہوئے۔ اس کی بیٹی نے کہا سنا ہے حاکم وقت کے خلاف کسی شخص نے بغاوت کی ہے اور اس باغی کا سر کچلنے کے لیے پورے کوفہ والے گئے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کون سا باغی ہے، کس نے بغاوت کی۔ اور پھر ان کی بیٹیوں نے کہا ابا جان آپ بھی گھر میں نہ بیٹھیں، اس لیے کہ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے اگر کوفہ میں کسی گھر میں کوئی جوان باقی رہا اور کربلا نہیں گیا تو ہم اس کو تلوار سے چھلنی کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو عبداللہ کہتا ہے مجھے ڈر تھا، میری جان کا بھی خوف تھا کہ اگر یہاں رہتے ہوئے پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں اس باغی کے خلاف، اس باغی کو میں بھی مقابلہ کر کے قتل کر سکتا ہوں، دیکھوں گا۔ اپنا گھوڑا لیا، تلواریں لی اور نکلنے لگا۔ بیٹی نے کہا بابا جان بہت سارا لشکر گیا ہے اس باغی کو قتل کرنے کے لیے، آپ بھی اس لشکر میں مل جائیں، اور سنا ہے جنگ کے بعد مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، جو بھی مال ملتا ہے وہ فوجیوں میں بانٹا جاتا ہے۔ بابا جان مجھے یمنی عقیق پتھر بڑا پسند ہے، یمن کا عقیق پتھر بڑا پسند ہے، اگر وہ مال غنیمت میں مل جائے تو لیتے آ جانا۔ عبداللہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے آیا، وہ کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا جب میں کربلا میں پہنچا، یہ 10ویں محرم تھی، میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے 40-50 لوگ دوڑ رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ میں نے لوگوں میں سے کوفیوں میں سے ایک سے پوچھا کہ ایک ہی آدمی ہے؟ تم نے کہا تھا باغیوں کی جماعت ہے، ایک ہی آدمی ہے اور 50-50 لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں وہ تنہا 50 پر بھاری ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا، اکیلا تو اس کے سامنے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ عبداللہ نے کہا میں نے یہ سن کر کے اپنا گھوڑا بھی دوڑا دیا کہ چلو اس باغی کو میں بھی دیکھتا ہوں، اگر میری تلوار سے وہ قتل ہو گیا، اگر گر گیا تو انعام و اکرام مجھے بھی مل جائے گا۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ آیا، حسین ابن علی کو تنہا، یہ یزیدی کتے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے، تنہا فاطمہ کا لال تلوار لہراتا ہوا اور لوگوں سے مقابلہ کرتا ہوا میدان کربلا میں سرگرم ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں پیچھے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، میں حسین ابن علی کے گھوڑے سے صرف 2 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ حسین ابن علی پیچھے مڑتے ہیں اور کہتے عبداللہ اور قریب آ جا، عبداللہ اور قریب آ جا۔ میں ڈر گیا یہ کون باغی ہے جو میرا نام بھی جان رہا ہے، میرا نام جانتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی جسم میں کپکپاہٹ ہو گئی، خوف سا ہو گیا کہ یہ مجھے جانتا کیسے ہے، کہیں میرے پہچان والا تو نہیں۔ میں اور آگے بڑھ گیا، جیسے ہی میرا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب لگایا، حسین ابن علی نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے کہا جا تیری بیٹی نے یمنی عقیق جو مانگا تھا اسے دے دینا، اس میں نگ جو لگا ہے وہ یمنی عقیق کا ہے، یمنی عقیق کا نگ لگا ہے۔ کیا تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا؟ تیری بیٹی نے عقیق نہیں مانگا تھا۔ عبداللہ کہتا ہے اسی دن مجھے احساس ہوا نبی کیا ہے، نبی کے شہزادے کیا ہے، نبی کا علم کہاں ہوگا۔ میرے عزیزوں حسین ابن علی نے اس دن بھی سخاوت کے دریا کو روکا نہیں، اپنی انگوٹھی نکال کر جیسے ہی عبداللہ کو دیا، انہوں نے انگوٹھی جیسے لیا اور سلام کیا، کہا مولا حسین اب انگوٹھی لے کر جانے میں کیا مزہ ہے، میں تو اپنی جان تمہارے قدموں پر نچھاور کر کے جاؤں گا۔ یزیدیوں سے لڑتے لڑتے وہ حضرت عبداللہ بھی وہیں کربلا میں شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ مولا حسین اس وقت بھی نوازنا نہیں چھوڑتے ہیں، عطا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، اسی لیے یہ سخاوت کا گھرانہ ہے، یہ سخی لوگوں کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی ہے جہاں 5 دن بھوکے رہنے کے بعد بھی اگر کوئی فقیر آتا تو اسے یہ نواز دیا کرتے تھے، گھر کی ساری غذائیں دے دیا کرتے تھے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان یزیدیوں کے جتھے میں ایسے گھر گئے تھے، دوپہر کا وقت آیا، اچانک آپ کو احساس ہوا جمعہ کا دن ہے، آج پوری دنیا میں میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے لوگ اور جمعہ کی امامتیں ہو رہی ہوں گی، حسین یہاں پر تنہا ہے، جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، لیکن جمعہ کے وقت کا احترام تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے ان سے کہا اے لوگوں
ہاں میں جانتا ہوں مسافر پر جمعہ نہیں، کیا اس وقت کا احترام بھی نہیں کرو گے؟ جنگ بندی نہیں کر سکتے، جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں سکتے کہ اس وقت کا احترام باقی رہے؟ اسی اسنا میں آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ اللہ حسین تمہارے سجدوں کو سلام۔ دنیا آج بھی قتل ہونے والے سے آخری خواہش پوچھتی ہے، تو آخری خواہش لوگ یہ بتاتے ہیں گھر والوں سے مل لوں گا، فلاں وصیت کر دوں گا، یہ جائیداد کے پیپر دیکھ لوں گا۔ ہماری وصیتیں، ہماری خواہشات دنیاوی ہوتی ہیں۔ مولا حسین نے آخر وقت میں اگر کوئی تمنا کی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ یزیدیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ گھوڑے سے ذوالجناح سے نیچے اترے تھے مولا حسین، رکعت نماز کی باندھ لی اور بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ کسی کا خیال نہیں کیا، وہ تلواروں کی جھنکار میں بھی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ رکوع اطمینان سے ہو رہا ہے، سجدہ اطمینان سے ہو رہا ہے۔ پہلی رکعت بھی مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں گئے۔ عمرو بن سعد اور شمر ذی جوشن نے پکار کر کے کہا اے ظالموں، اب کیا دیکھتے ہو؟ یہ اچھا موقع ہے، اس حسین کا خاتمہ کر دو، یہیں پر اس کا کام تمام کر دو۔ خولی بن یزید نام کا ظالم بدبخت ازلی قریب آیا اور سر امام حسین پر چڑھ گیا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے یہ تک لکھا ہے آپ کے زانو مبارک پر جب سجدے میں آدمی گھٹنے لگاتا ہے تو ایک شخص نے ان کی ران پر پیر رکھا، دوسرا گھٹنا حسین ابن علی کی پیٹھ پر رکھا، گھٹنا رکھ کر کے ان کے اوپر زور دیا۔ مولا حسین کی سر مبارک جب سجدے میں تھا، ایک ظالم وحشی نے اپنی تلوار سے آپ کی زلفوں کو ہٹایا، زلفوں کو ہٹایا۔ آپ کی زلفیں چہرے کا حالہ بنائی ہوئی تھیں، سجدے میں گری ہوئی تھی۔ حسین ابن علی نے ان کی آہٹ پا کر کے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سر کا امام کا سجدے ہی میں رہا۔ یقیناً امام نے سوچا ہوگا اب سر اٹھائے تو ظالموں کے لیے کیوں اٹھائے، وہ سر ہی بہتر ہے جو مولا کے حضور جھک جائے اور اسی اسنا میں مولا کے حضور پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے کاٹ دیا۔ اس پیاسے امام کو بنا پانی کے، بنا کسی کھانے کے ذبح کر دیا گیا۔ وہ ذبح عظیم ہے۔ مولا حسین تیری شہادت پر لاکھوں سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی اس شہادت پر لوگوں سلام تو بنتا ہے، ہم سب کا حق ہے کہ مولا کی بارگاہ میں مختصر سلام پیش کر لیں، اور مابعد کربلا میں عرض کرتا ہوں کھڑے ہو کر کے ادب سے سلام پیش کریں۔ پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام۔ ذکر تمہارا جب لکھا رونے لگا قلم حسین، کیسے میں واقعات غم حاصل کروں رقم حسین، لیتے رہیں گے حشر تک آپ کا نام ہم حسین، پیاسے امام السلام، علی مقام السلام، زہرا کے لال السلام، علی مقام۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام،
بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پردہ داروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو 3 دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، 3 دن کے بھوکے پیاسے یا نبی، آپ کی آنکھوں کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام، ہو گئے قربان محمد اور آل، ہو گئے قربان محمد اور آل، سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو، جس کسی نے کربلا میں جان دی، جس کسی نے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں